عرب کے سنہری ریگستان میں جہاں سورج آسمان سے آگ برساتا تھا اور راتیں خاموشی سے سانپ کی طرح رینگتی تھیں، وہاں ایک علاقہ تھا جسے لوگ وادی زرار کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وادی اونچے ٹیلوں، بکھرے ہوئے کھجور کے درختوں اور دور دور تک پھیلے خاموش قافلوں کی گزرگاہ تھی، مگر اس وادی کی شہرت صرف اس کے حسن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کے ایک ظالم رئیس کی وجہ سے تھی جس کا نام تھا شیخ زرار بن خالد۔ وہ مال و دولت میں بے مثال تھا، گھمنڈ میں اندھا اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی حویلی سفید سنگ مرمر سے بنی تھی، دروازے چاندی کے اور ستونوں پر شیر و عقاب کی تصاویر کندہ تھیں۔ ہر روز درجنوں غلام اس کے قدموں میں ہوتے جنہیں وہ صرف ایک اشارے سے اٹھا کر پھینک دیتا۔ زرار کا سب سے بڑا شوق تھا انسانوں کو توڑنا۔ اگر کوئی اس سے کم بولتا وہ بھی گستاخ، اگر کوئی نظریں ملا لیتا وہ بھی باغی کہلاتا، اور اگر کوئی اسے آئینہ دکھا دیتا تو وہ زندہ دفن کیا جاتا۔ ریگستان کے اس علاقے میں جہاں ریت کبھی قبرستان تھی، ایک دن ایک بوسیدہ لباس میں ملبوس بوڑھا درویش اس کی حویلی کے دروازے پر آیا۔ چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا تھا، ہاتھوں میں چھالے اور آنکھوں میں ایسی روشنی جو دنیا نہیں دیکھتی۔ السلام علیکم یا شیخ، میں مسافر ہوں، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ زرار نے کہا، پانی مانگتا ہے میرے محل کا؟ یہ پانی تیری نسلوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ غلاموں نے درویش کو کھینچ کر پھینک دیا، وہ زمین پر گرا، اس کے ہونٹوں سے خون نکلا اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا بولا، اے رب کعبہ، جب تیرا قہر اترتا ہے تو ریت بھی قلعہ بن جاتی ہے اور کسر قبر۔ زرار ہنسا اور کہا، چلا جا ورنہ تیری قبر بھی یہی کھود دوں گا۔ اس رات کچھ عجیب ہوا۔ زرار نیند میں تھا، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ وہ خود کو وادی زرار کے عین وسط میں کھڑا پاتا ہے، مگر وہ وادی جو دن میں زندگی تھی اب مردہ لگ رہی تھی۔ کوئی آواز نہیں، کوئی ہوا نہیں، اور اچانک زمین ہلنے لگی، ریت پھٹنے لگی اور نیچے سے لاشیں نکلتی ہیں، پرانی سڑی ہوئی، جن کے چہروں پر ریت چپکی ہوئی ہے۔ وہ سب زرار کی طرف بڑھتی ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں تو نے دفن کیا، بغیر جرم، بغیر انصاف۔ اب تیری باری ہے شیخ غرور۔ زرار چیختا ہے، بھاگتا ہے، مگر ریت اسے پکڑ لیتی ہے اور درویش کی آواز گونجتی ہے، ہر کسر ایک دن مٹی بنے گا اور ہر ظالم خاک۔ وہ چیخ کے جاگتا ہے، پسینے میں بھیگا ہوا، دل دھڑک رہا ہے، مگر صبح وہ خواب کو محض ایک اپنی جسمانی کمزوری سمجھتا ہے، اور اگلے ہی دن اس نے قافلے سے ایک اور مزدور کو بے گناہ قتل کروا دیا تھا۔ اب جو بھی اس سے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکا وہ زبان سے بددعا دے جاتا، اے اللہ، اسے وہ دکھ دے جو ریت بھی سہ نہ سکے، یا اللہ، اسے ایسا تنہا کر دے کہ قافلے بھی اسے چھوڑ دیں۔ مگر زرار کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ کہتا، میں زرار ہوں، ریت میرا فرش اور انسان میرا تماشا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس کے پاس ایک نوجوان لڑکا غلام بنا کر لایا گیا، چہرے پہ سکون، زبان پہ خاموشی، مگر آنکھوں میں بغاوت۔ زرار کو وہ آنکھیں چبھ گئیں۔ زرار نے اس سے پوچھا، تیرا نام؟ وہ بولا، یوسف۔ زرار نے کہا، آج سے تو بولے گا نہیں، صرف دیکھے گا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ یوسف باقی غلاموں سے مختلف تھا۔ وہ دن بھر مار کھاتا، پانی بھی کم پیتا، مگر زبان نہ کھولتا۔ ایک دن زرار نے اکیلے میں پوچھا، کیوں نہیں بولتا؟ ڈرتا ہے؟ یوسف نے نظریں ملا کر صرف ایک جملہ کہا، نہیں، میں دعا دیتا ہوں کہ آپ کبھی وہ محسوس کریں جو ہم نے کیا۔ زرار سن کے چونکا۔ پہلی بار کسی کی بات دل میں لگی، لیکن اگلے لمحے وہ ہنسا۔ دعا؟ ہاں، کمزوروں کا ہتھیار۔ زرار کا اکلوتا بیٹا زید، جو قافلے میں شکار پر گیا تھا، صحرا میں لاپتہ ہو گیا۔ 3 دن بعد صرف اس کی نالین ملی، ریت پر خون کے نشانات کے ساتھ۔ زرار نے آسمان کی طرف دیکھا اور غرور سے کہا، یہ محض اتفاق ہے، قدرت میرا کیا بگاڑے گی۔ مگر اس رات خواب پھر آیا۔ اس بار یوسف بول رہا تھا، جب بادشاہ روتا ہے تو سمجھو تسبیحیں رنگ لائی ہیں۔ زرار جاگتے ہی یوسف کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا ہوگا
جب اس کے غرور کو آزمائش چیلنج کرے گی۔ جاننے کے لیے دیکھیے قسط نمبر 2 اگلے جمعے کو۔